اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اب دیکھو آپ ہمارے پاس کیا کیا نہیں ہے، بولو اب آج کے زمانے میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا کیا ترقی دیا، مسلمان قوم کے پاس ہر وہ سہولت کی چیز موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں بنائی۔ گھر ہے اچھا، ٹھنڈی ہوا کے لیے پنکھا ہے، کولر ہے، اے سی ہے، اچھے کپڑے ہیں، قیمتی لباس ہے، صوفہ ہے، گدے ہیں، قالینیں ہیں، میٹ ہے، پردے ہیں، لائٹیں ہیں، کیا کیا نہیں ہے وہ لوگ گھر میں۔ لیکن آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے پاس مغفرت ہے؟ مغفرت ہے ہمارے پاس؟ تو ہم کو وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مغفرت تو ہمارے پاس نہیں ہے، کہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ مل گیا، ہم کو نہیں ملا۔ جب پروانہ نہیں ملا تو اس پروانے کو حاصل کرنا یہ رمضان کے دوسرے عشرے کا تقاضا ہے۔ اللہ کے سامنے رونا، تڑپنا، مچلنا، بے چین ہونا، بے قرار ہونا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے رشتہ جوڑنا، اللہ کے سامنے بھکاری بن کے بیٹھنا اور گڑ گڑا کے رونا، اللہ جی مغفرت نہیں ہے میرے پاس، مجھے مغفرت دے دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ مغفرت دیتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کیا کرو؟ دوڑو اپنے اللہ کی، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، یعنی اللہ جو تمہیں بخشے گا، تمہیں معاف کرے گا، وہ جو مغفرت ہے اللہ کی، اس کی طرف دوڑو۔ فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور فرمایا دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی، جس کی لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری جو عشرہ رکھا میری بہنوں، جہنم سے خلاصی کا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی رمضان کے مہینے میں، پورا رمضان یہ دعا پڑھو۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا ورد کرو، لا الہ الا اللہ۔ پھر دوسرا فرمایا استغفر اللہ، استغفار کرو۔ تیسرا فرمایا جنت کی طلب کرو۔ چوتھا فرمایا جہنم سے پناہ چاہو۔ یہ چار چیزوں کی کثرت کرنے کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا، اور اس کو علماء کرام نے ایک دعا کی شکل میں لکھا، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ کلمہ ہو گیا، استغفار ہو گیا، جنت کی طلب ہو گئی، جہنم سے پناہ۔ فرمایا پورا مہینہ اللہ سے جنت کا سوال کرو، پورا مہینہ اللہ سے جہنم سے پناہ چاہو۔ پھر دیکھو نبی کا ہمارے اوپر احسان، آخری عشرے کے بارے میں فرمایا یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ۔ تو اب جو پہلے روزے سے جہنم سے پناہ چاہتے ہوئے جو بہن آ رہی تھی، آخری عشرے میں اس کو پورا عشرہ دے دیا کہ اب تم جہنم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آج ہمارے پاس جنت اور جہنم کا نام آیا تو لوگ جنت کا نام آیا ہے تو کشمیر سمجھ جاتے، ارے کشمیر کا ہاں ویسی رہتی جنت، بلکہ اور جہنم کا نام آ گیا تو کون سی بھی ایک خطرناک آگ کی فوٹو ڈیزائن کر دی، بولے گا یہ جہنم رہتی۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے، حالانکہ جنت اور جہنم اس کو نہیں بولتے۔ جنت اور جہنم کے ایسے ایسے مناظر اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچائے، حدیثوں کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچائے۔ یہاں میری بہنیں بہت ساری ایسی ہوگی جو روزانہ قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں کر رہی ہوگی۔ میں نے گزشتہ بھی کہا، آج پھر کہتا ہوں، اگر آپ قرآن ترجمے سے پڑھ کے دیکھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا وہ جہنم جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہے، اس جہنم کا تصور قرآن نہیں دیتا، بلکہ جہنم کا ایسا تصور قرآن دیتا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد یہ ناممکن ہے کہ کسی عورت کے وجود پہ لرزہ طاری نہ ہو، اور کسی کے آنکھوں سے آنسو نہ بہے، اور کسی کے وجود پہ کپ کپی طاری نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے۔ کیسی خوفناک تشریح قرآن کرتا ہے جہنم کی، اور کیسا پیارا منظر بیان کرتا ہے قرآن جنت کا۔ جنت کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، جہنم کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں جنت کا تذکرہ بھرا پڑا ہے۔ ابھی دیکھو جو آیت میں نے پڑھی جس میں اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ کیا کرو؟ ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ کیا مطلب؟ آج ہم جس گھر میں بیٹھے ہیں یہ گھر کتنا چوڑا ہے، اور بازو والا گھر کتنا چوڑا ہے، سامنے
ایک بڑی باؤنڈری ہے وہ کتنی چوڑی ہے, 200-500 گز کا کوئی پلاٹ ہے وہ کتنا چوڑا ہے, اور 1000 گز کا کوئی جگہ باؤنڈری بنائی جائے وہ کتنی چوڑی ہوگی. اور آپ کا پورا NTR نگر اگر 4 بارڈروں کے اندر میں گھیر لیا جائے تو یہ پورا NTR نگر کتنا چوڑا ہوگا. اور پھر آگے بڑھو, حیدرآباد کو 4 کونوں میں گھیر لیا جائے, 4 کونی ایک دیواریں بنا کر نقشہ بنا کر دیکھا جائے کہ حیدرآباد کتنا چوڑا ہے. پھر آگے بڑھو, سکندرآباد کتنا چوڑا ہے. پھر آگے بڑھو, تلنگانہ کتنا چوڑا ہے, آندھرا کتنا چوڑا ہے. پھر اور آگے بڑھو, ہندوستان دنیا کے نقشے میں کتنا چوڑا ہے. پھر اور آگے بڑھو, پوری دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک ہیں, ہر ایک پر غور کرتے چلے جاؤ. پھر پوری دنیا غور کرو کتنی چوڑی ہے. پھر اور آگے جاؤ, اللہ کے رسول جو قرآن لے کر آئے وہ قرآن کہتا ہے ارضها السماوات والارض, آسمانوں پر چلے جاؤ. ایک آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, 5واں آسمان, 6واں آسمان, 7واں آسمان, ہر آسمان کی چوڑائی کا اندازہ کرتے چلے جاؤ. اللہ کیا فرماتے ہیں, جنت کی چوڑائی ان 7 آسمانوں کی طرح ہے. کتنی چوڑی ہے جنت, ہمارے گھر کی طرح نہیں, NTR نگر کی طرح نہیں, حیدرآباد کی چوڑائی نہیں, تلنگانہ, آندھرا, ہندوستان, دنیا کے 200 سے زائد ملکوں کی چوڑائی نہیں, بلکہ 7 آسمانوں کی جو چوڑائی ہے اور زمین کی جو چوڑائی ہے اور دنیا کی جو چوڑائی ہے وہ جنت اس سے بھی زیادہ کشادہ جگہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان ایک جنت کے درخت کے نیچے چلنا چاہے گا, فرمایا اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو اور سواری شروع کر دے تو صرف اس درخت کو پار کرنے کے لیے 100 سال لگیں گے. اتنا لمبا درخت ہوگا جنت کا, ایک درخت اتنا لمبا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے پھلوں کا یہ حال ہوگا, اتنے بڑے بڑے پھل ہوں گے کہ ایک درخت کے اوپر انار لگے گا, وہ ایک انار ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک انار لائے تو پہلے جب بچے گھروں میں کم رہتے تھے تو افطاری کے وقت میں انارا سڑتے رہتے تھے, کھاتے نہیں تھے لوگ. اب انارا چھلتے وقت 2-4 انارا کھا جا رہے بچے. تو سوچو آپ, ایک انار ایک بچے کو بس نہیں ہو رہا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بڑا بڑا ایک پھل ہوگا جنت کا, پورے ایک خاندان کو کافی ہو جائے گا. سوچو آپ وہ کتنا بڑا پھل رہے گا, کیسی بڑی اس کی خوشبو رہے گی, کیسا اس کا عظیم منظر رہے گا جو اللہ کے رسول نے فرمایا. ایسی ایسی نعمتیں جنت میں جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. میری عزیز ماؤں بہنوں, قرآن میں سورہ محمد میں اللہ فرماتے کہ جنت میں ایسی نہریں رہے گی, من خمر من لبن, ایسی ایسی تشریحات موجود ہے. تفصیل کا وقت ہوتا تو میں بتاتا آپ. شہد کی نہریں, دودھ کی نہریں, پانی کی نہریں, شراب کی نہریں. ایک حدیث کی تشریح میں پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے گوشت کھلائے گا کہ جو انسان کھانا چاہے گا وہ ملے گا. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, جو چاہے گا وہ جنت میں ملے گا. اور یہ بھی لکھا ہے تشریح میں کہ گوشت کو جس انداز میں کھانا چاہے گا اللہ ویسے کھلائیں گے. آج جیسے شکلیں بن گئی نا, پہلے کہاں تھی, پہلے خالی گوشت کو ایک طریقے سے کھاتے تھے لوگ, یا کچھ اور طریقہ تھا ہوگا. اب کیا ہو گیا, وہی گوشت کا کباب بھی بن رہا, پھر سکا بھی بن رہا, پھر سالن بھی بن رہا, پھر اسپائسی بھی بن رہا, پھر فلاں بھی بن رہا, فلاں بھی بن رہا. کتنے بناتے, ہر وہ طریقہ جو گوشت کے بنانے کا ہوگا اللہ جنت میں کھلائیں گے. میری بھائی کس کو کھلائیں گے, اعدت للمتقین, تقوی والوں کو یہ جنت دی جائے گی. کیسی ہوگی جنت, تجری من تحتی الانہار. قرآن کی کئی آیتوں میں جنت کا ذکر آتا تو یہ بھی ذکر آتا کہ تجری من تحتی الانہار, اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی. کیسا خوبصورت وہ منظر لگتا ہے جہاں کوئی ایسی پلیس پر انسان چلا جائے جہاں گھومنا ہے, خوشنما منظر ہے, نیچے سے نہریں جاتی ہو, تو وہ منظر اللہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ایسی نہریں جاری ہوگی جنت کے نیچے سے. کس کو ملے گی, تقوی والی بہنوں کو. کون ہے تقوی والی بہنیں, اعدت للمتقین. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزوں کو اس لیے فرض کیا گیا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو معلوم ہوا تقوی والوں کے لیے جنت ہے. اور تقوی والے کون ہیں, جو روزے دار ہیں. کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد تقوی نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا. پھر تو معلوم ہو گیا کہ جنت تو سیدھے روزے داروں کے لیے ہے, کیونکہ تقوی والے بنیں گے تو تقوی والوں کو جنت ملے گی.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے کئی دروازے ہیں، جن میں سے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کو باب الریان کہتے ہیں، وہ روزے داروں کے لیے ہے وہ دروازہ۔ یہ ہے جنت کا مختصر سا خاکہ جو میں نے آپ کے سامنے سنا ہے۔ اور اسی طرح جہنم کا وہ خوفناک منظر جس کو اگر ہم اکیلے میں پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں، یا پھر کہیں پر تفسیر میں سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، یقیناً میری بہنوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اتنا خوفناک منظر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ صحابہ نے سنا کہ ایک بڑی آواز آئی۔ نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ ایسی آواز ہے کہ اللہ پاک نے کئی سالوں پہلے جہنم کے منہ پر ایک پتھر چھوڑا تھا، کئی سال پہلے چھوڑا تھا، تو آج وہ پتھر جہنم میں گرا ہے۔ اتنی گہری ہے جہنم کہ ایک پتھر چھوڑو تو کئی سال بلکہ کئی 100 سال لگیں گے جہنم میں گرنے کے لیے، اتنی گہری ہے جہنم، ایسی خوفناک ہے جہنم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، اللہ پوچھیں گے حلم تلاتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی کہ مزید اور بھرو مجھے۔ جہنم میں لکھا ہے قرآن مجید کی آیات کی تشریح میں، احادیث میں لکھا ہے جہنمیوں کو ایسے خطرناک طریقے کے غذائیں کھلائی جائے گی، گندا پانی، کانٹی دار غذائیں، ایسا درخت جو گلے کو چھنی کر دے گا، ایسی بدبودار غذا جس کو سن کر آدمی مر جائے، ایسی گندی چیزیں کھلائی جائے گی۔ اور جب جہنمی کھائے گا اس کے گلے میں اٹک جائے گا، گلے سے نہیں اترے گا، تو وہ سوچے گا پانی دنیا میں کھا رہے تھے، برگر کھا رہے، پیزا کھا رہے، گوشت کھا رہے، کھانا کھا رہے، بریانی کھا رہے، اور گلے سے نہیں اتر رہا، تو لوگ پانی پیے تو گلے سے اتر جاتا۔ یہی سوچ کر پانی مانگے گا جہنمی، تو اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، خون اور پیپ دیا جائے گا، وہ اپنے گلے سے ڈالے گا تو اس کی آنتوں کو، انتڑیوں کو جلا کر ختم کر دے گا وہ پانی۔ ایسا خطرناک جہنم میں عذاب دیا جائے۔ جہنم میں میری بہنوں ایسی خطرناک سزائیں، ایک مرتبہ اگر کوئی اژدہا ڈنک مار دے گا تو اس کی تیزی تپش 40 سال تک رہے گی۔ مثال سمجھنے کے لیے کہتا ہوں، ایک بہن چولہے میں کھانا بنا رہی تھی، سالن بنا رہی تھی، کپڑا لے کر ہاتھ میں بگونا پکڑنے گئی، غلطی سے تھوڑا سا کپڑا سرک گیا تو انگلی بگونے کو لگ گئی، چرکا لگ جاتا۔ وہ چرکے کا اثر کتنی دیر رہتا؟ 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ۔ اگر زیادہ بڑا جل گیا تو 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، بہت زیادہ جل گیا تو 2-3 دن، 8 دن۔ لیکن ایک مرتبہ جو بچھو یا سانپ ڈنک مارے گا، حدیث میں آتا ہے 40 سال تک اس کی جلن محسوس ہوتی رہے گی۔ سوچو آپ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ایسے خطرناک عذاب جہنم میں دیے جائے۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، یہ جہنم جس سے اللہ ہم کو بچنے کا موقع دے رہے آخری عشرے میں، یہ جہنم ہے وہ جس کا تذکرہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہاں کی غذائیں، وہاں کی زندگی، وہاں کی سزائیں، وہاں کی تکلیف، وہاں کے آنسو، وہاں کی چیخیں، وہاں کی پکار، وہاں کا رونا، وہاں کا تڑپنا، وہاں کا مچلنا، وہاں کا بے چین ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بڑی کشادہ بنائی ہے، لیکن ایک عجیب جملہ حدیث کی تشریح میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہنم میں ٹھوس کر ڈالا جائے گا جہنمیوں کو۔ اور علماء نے مثال دیتے ہوئے لکھا جیسے ایک بڑی دیوار ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، لیکن اس دیوار میں کیلا لگانا ہے تو ہتھوڑی لے کر کیلا ٹھوسا جاتا ہے۔ فرمایا جیسے کیلے کو ٹھوسا جاتا ہے ویسے جہنم میں جہنمیوں کو ٹھوسا جائے گا۔ اتنی چھوٹی جگہ میں رکھیں گے جہنم، وہاں کی جگہ بڑی تنگ ہوگی، وہاں کی غذا بڑی تکلیف دہ ہوگی، وہاں کی سزائیں بڑی خوفناک ہوگی، اور وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ نماز پڑھنے والوں کو تو جنت ملے گی، لیکن بے نمازیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیا ہوگا جہنم میں؟ بے نمازی کے سر پر فرشتہ پتھر لے کر پتھر ڈالے گا، اس کا سر پھٹے گا، پتھر دور جا کے گرے گا۔ فرشتہ وہ پتھر لانے کے لیے جائے گا،
اور اس کا سر پھٹنے کی وجہ سے یہ چیخے گا, چلائے گا, روئے گا, لیکن اس کی آواز کوئی سننے والا نہیں ہو. پھر فرشتہ پتھر لائے گا, اتنی دیر میں اس کا سر پھر سے اچھا ہو جائے گا. پھر سے فرشتہ اس کے سر پہ پتھر ڈالے گا, سر کو کچلے گا, سر کو پھوڑے گا. اگر کسی بہن کو, کسی بھائی کو یہ کچلنا, یہ پھوڑنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں, ہم سب ایک کام یہ کر لیں کہ گھر کے باہر جائیں اور بچے کو کہیں کہ جاؤ بیٹے ایک چھوٹا سا پتھر لے کے آؤ, اور جب وہ پتھر لائے تو اپنے ہاتھ کی انگلی کو پتھر پہ رکھ کے اپنے ہاتھ کا پتھر لے کر انگلی پر مارے. 1 بار 2 بار 3 بار 5 بار 10 بار مارے, جب تک کہ انگلی پھوٹ نہ جائے مارتے رہیں, اور وہ جہنم کے سر کے پھوڑے جانے کا تصور اپنے ذہن میں لاتے رہیں. انشاءاللہ پھر کبھی کوئی نماز نہیں چھوٹے گی.